اللہ علیہ۔ معزز سامعین، دنیا میں جتنی بھی ہستیاں گزری ہیں، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، ان سب لوگوں میں جہاں بہت سارے اوصاف لوگ دیکھتے ہیں، تو وہیں پر بڑے بڑے لوگوں میں ایک وصف جو جداگانہ لوگ دیکھتے ہیں وہ ہے انسان کا، اس شخصیت کا نسب، خاندانی نسب۔ اور آج بھی انڈیا پاکستان میں ایک لفظ مشہور ہے، لفظ کسی کو بہت برا بھلا کہنا ہونا تو کہتے ہیں یہ کمی ہے، کمی کا لفظ بولا جاتا ہے نا، تو کمی کا جو لفظ ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں جی یہ کم ذات ہے۔ حالانکہ اسلام میں ذات پات وغیرہ کوئی چکر نہیں ہے، فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ لیکن پرانے جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ کسی شخصیت کو پرکھنے سے پہلے اس کا نسب، اس کا شجرہ نسب، اس کی قوم اور قبیلے کے فضیلت کو دیکھ کر بندے کو پرکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں پر انبیاء میں سب سے زیادہ چنیدہ بنایا، اپنے محبوب کے نسب اور خاندان کو بھی تمام خاندانوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت عطا کی ہے۔ اہل عرب یہ ان چیزوں پر بڑا مان کرتے تھے کہ ہماری قوم، ہماری نسل بلند ہے، اعلیٰ ہے، اور دوسرے کی جو نسل ہے یہ کم ذات ہے، یہ چھوٹی نسل ہے، یا ان کی عادتیں اچھی نہیں، یعنی 100 طرح کے کیڑے نکالتے تھے۔ میں نے ابھی جو آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے، کس چیز کا ارادہ کر لیا ہے؟ لیذھب عنکم الرجس، کہ بے شک اے خاندان نبوت ہم آپ سے ہر طرح کے رجس کو، ہر طرح کی کمیوں کو، عیب کو، اور ہر طرح کی نجاست کو دور کر دیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاکوں میں سے پاک بنا دیں۔ یہ حضور کے خاندان سے اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے۔ یہ والی جو آیت ہے یہ نبی علیہ السلام کے خاندان سے ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے خاندان بھی اعلیٰ چنا۔ حضور کا نسب مبارک خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق الخلق فاختاروا من الخلق بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو بنایا، ان مخلوقات میں سے اللہ نے مجھے بنی آدم میں پیدا کیا، حضرت آدم کی نسل میں سے، اور وَاخْتَارُوا مِن بَيْنِ آدم العرب، اور حضرت آدم کی جب نسل بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت آدم کی عرب نسل میں سے پیدا کیا، عرب نسل کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا۔ وَاخْتَارُوا مِنَ الْعَرَبِ مُضَر، اور اللہ نے عربوں کے اندر قبیلہ مضر کو، اللہ تعالیٰ نے قبیلہ مضر کو پسند فرمایا۔ اور پھر وَاخْتَارَ مِن مُضَرِ قُرَيْشًا، اور قبیلہ مضر کی بہت ساری شاخیں ہوئیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش کو پسند کیا۔ وَاخْتَارُوا مِن قُرَيْشٍ بنی ہاشم، اور قریش کی جب شاخیں اور نسل بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بنی ہاشم کو پسند کیا۔ وَاخْتَارَنِي مِن بنی ہاشم، اور بنی ہاشم خاندان میں اللہ نے مجھے چن لیا۔ وقت فانا من خیار الی خیار، حضور نے فرمایا میں بہترین قبیلے کی بہترین نسل میں سب سے بہترین ہوں، اللہ نے مجھے سب سے زیادہ بہترین بنایا، خیر والا سب سے بہترین۔ تو حضور کا نسب مبارک تمام نسبوں سے اعلیٰ ہے، حضور کا خاندان، حضور کا قبیلہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم سارے قوموں میں سب سے بہترین اور اعلیٰ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجت من لدن آدم من نکاح غیر صفاح، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی اس نسل میں مجھے پیدا کیا کہ جس میں جناب آدم سے لے کے مجھ تک درمیان میں کوئی بھی شخص زانی یا کافر نہیں ہے۔ اللہ نے کفر کی نجاست سے
اور زنا یعنی گناہ کی نجاست سے حضور کے نسب کو اللہ نے پاک رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک ان تمام گناہ، یعنی حضرت آدم سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کتنے ہزار سال بنتے ہیں، کوئی بھی عورت یا مرد، فرمایا میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا گیا۔ حضور کو پاک پشتوں سے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عینی نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ ایسے تو نہیں اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، حضور کی شخصیت اعلیٰ و اعلیٰ ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جب قوموں اور قبیلوں کا تقسیم کیا تو خیر العرب مضر، عرب میں اللہ نے قبیلہ مضر کو پسند فرما دیا اور اس کو چن لیا۔ وخیر مضر بنو عبد مناف، اور مضر کے بیٹوں میں عبد مناف کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا۔ وخیر بنی عبد مناف بنو ہاشم، اور بنو عبد مناف سے بنی ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا۔ پھر بنی ہاشم سے بنو عبد المطلب، واللہ مفترقوا فرقتان منذ خلق الآدم الا كنت فی خیرہما، فرمایا اللہ کی قسم یہ جتنے بھی فرق پڑے ان تمام فرقوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری نسل کو ہمیشہ خیر پر ہی رکھا ہے، یعنی ہمارے نسل میں قوم کے اندر کوئی اس طرح کی غلط فہمی یا غلط چیز نہیں ہوئی۔ اور دوسری حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حین خلقنی جعلنی من خیر خلقہ، اللہ نے جب مخلوقات کو بنایا تو مجھے خیر والی اچھی اور بہترین مخلوق میں اللہ نے رکھ دیا۔ ثم حین خلق القبائل، اور جب قبیلے بنے جعلنی من خیرہم قبیلہ، تو میرے لیے سب سے بہترین قبیلہ پسند کیا۔ وحین خلق الانفس، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پسند کیا جس کی وجہ سے میں نے آنا تھا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے جعلنی من خیر انفسہم، بہترین لوگوں میں پیدا کر دیا۔ ثم حین خلق البیوت، اور پھر جب گھر پسند اللہ نے کرنا تھا تو میرے لیے سارے دنیا میں بہترین گھر پسند کیا۔ وخیری فانا خیرہم بیتا وخیرہم نفسا، فرمایا گھر کے لحاظ سے بھی میں لوگوں سے اچھا ہوں، بہتر ہوں، اور نسل کے لحاظ سے بھی میں بہتر ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا بھی نسب ہے یہ سارا افضل ہے۔ اور حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اما عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا قال لی جبرائیل قلبت الارض مشارقها ومغاربها، فرمایا کہ میں زمین اور آسمان کے مشرق و مغرب میں نے دیکھ لیے، پھر دیکھا فلم اجد رجل افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم اجد بنی اب افضل من بنی ہاشم۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ساری دنیا گھوم لی لیکن آپ سے بہترین بندہ نہیں دیکھا، اور آپ کے ماں باپ سے بہتر ماں باپ نہیں دیکھے، اور آپ کی نسل اور قوم اور قبیلے سے بہتر قبیلہ نہیں دیکھا۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر قبیلے اور سب سے بہترین میں رکھا، بہتر میں بھی نہیں، سب سے بہترین، افضل کا لفظ ہے، افضل من محمد۔ جبریل کہتے ہیں کہ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا، جبریل نے پوری دنیا دیکھ لی۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریشن کانت نورا بنی ید اللہ قبل ان یخلق آدم بألف عام یسبح ذلک النور وتسبح الملائکۃ بتسبیحہ، فرمایا بے شک قریش کا جو قبیلہ ہے یہ دنیا بنانے سے 500 سال قبل، بألف عام، 1000 سال پہلے، یسبح ذلک النور، یہ ایک نور کی شکل میں تھا۔ میرا جو خاندان ہے نبی علیہ السلام فرمایا یہ نور کی شکل میں تھا، وَتُسَبِّحُ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِهِ، اور فرشتے اس کو دیکھ کر تسبیح پڑھتے تھے میرے خاندان کے نور کو دیکھ کر۔ فَلَمَّا خَلَقَ الْآدَمُ خَلَقَ اللَّهُ آدم، جب اللہ نے حضرت آدم کو بنایا أَلْقَى ذَلِكَ النُّورُ فِي صُلْبِهِ، وہ نور حضرت آدم کی پشت میں رکھ دیا،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاہبطنی اللہ الی الارض فی صلب آدم وجعلنی فی صلب نوح، اور پھر وہ ہبا ہو کر امانتاً حضرت آدم سے حضرت نوح کے پشت میں پہنچی، وقذف بی فی صلب ابراہیم، اور پھر وہ نور حضرت ابراہیم کی صلب میں، ان کی جو ہے پشت میں، ثم لم یزل اللہ ینقلنی من اصلاب الکریمہ، اور فرمایا پھر باعزت لوگوں میں وہ نور میری امانت ہوتے 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 والارحام الطاہرہ، اور پاک عورتوں کے پشتوں میں وہ نور منتقل ہوتا رہا، حتی اخرجنی من بین ابوئی لم یلتقیا علی صفاہ قط، حتیٰ کہ میری شکل میں اللہ تعالیٰ نے میری ماں کے بطن سے اور میرے والد کے ذریعے مجھے دنیا میں بھیج دیا، اور فرمایا درمیان میں کسی پر بھی اللہ تعالیٰ نے گناہ کا دبا نہیں لگنے دیا۔ تو حضور کا نسب مبارک تمام نسبوں میں اعلیٰ ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں حضرت جناب عبد المطلب، انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب دیکھا، کہتے ہیں سمیعت ابا طالب یحدث عن عبد المطلب، حضور کے جو چچا ہیں جناب ابو طالب، وہ کہتے ہیں مجھے میرے والد حضرت عبد المطلب نے خواب بتایا، اور قال بین انا نائم فی الحجر رأیت رؤیا حالتنی، کہا یہ کعبۃ اللہ کے اندر میں سو رہا تھا اور میں نے خواب دیکھا کعبے کے اندر سوتے ہوئے، اور ففزعت منها فزعا شدیدا فاتیت کاہنا، اور میں بہت گھبرا گیا وہ خواب دیکھ کے، انی رأیت لیلۃ کان شجرۃ نبتت قد نال رأسها السماء وضرب باغصانها المشرق والمغرب، کہا میں نے دیکھا ایک درخت اگ رہا ہے زمین سے اور آسمان تک پہنچ گیا درخت، اس کی شاخیں پھیلتی گئیں، پوری دنیا کے مشرق و مغرب سے وہ درخت نے پوری دنیا کو ڈھانپ لیا۔ میں پریشان ہو گیا، ایک کاہن کے پاس گیا اور اس سے جا کے یہ خواب بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارا نکاح ہوگا اور تمہارے نکاح ہونے کے بعد تمہاری نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بچہ اللہ اس کی وجہ سے آپ کی نسل کو مشرق و مغرب تک پہنچا دے گا، اور آپ کی نسل اور نسب پوری دنیا میں بڑی باعزت ہوگی۔ آج سادات کی جو ہم ادب احترام کرتے ہیں، کیوں؟ ان کو نسب رسول حاصل ہے، حضور کا نسب حاصل ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے یہ جب خواب دیکھا تو پھر اس نے کہا کہ تم نکاح جو ہے نا بنو زہرہ قبیلے کی عورت سے کرنا۔ بنو زہرہ قبیلے کی عورت سے جب نکاح کیا تو پھر اس خاتون کا نام بھی اب لکھا ہوا ہے لیکن اب مجھے بھولا ہوا کیا نام تھا ان کا، اس جب نکاح ہو گیا تو اس سے پھر 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، نبی علیہ السلام کے والد محترم۔ جب وہ پیدا ہو گئے تو پھر حضرت عبد المطلب میں وہ جو چمک اور روحانیت تھی نا وہ جناب عبداللہ میں چلے گئے۔ اب حضرت عبداللہ جوان ہوئے، بالغ ہوئے، ایک گلی سے گزرتے تو ایک خاتون دور سے دیکھ کر حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو روز تکتی تھی، یہاں تک کہ ان کا نکاح بنو عبد مناف کی نسل میں سے حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ ہو گیا۔ بی بی آمنہ مدینہ کی ہیں، اس زمانے میں یہ یثرب کہلاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مکے کے ہیں، یعنی حضور کا یہ جو مدینہ ہے یہ نبی پاک کا ننیال ہے، اور مکہ نبی علیہ السلام کا ددیال ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ والد محترم جب گزرے تو اس دن اس عورت نے وہ نورانیت اور چمک نہیں پائی، اور اسے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے اندر وہ جو ایک خاص قسم کی ایک چمک تھی وہ میں نہیں دیکھ رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے مدینہ کی ایک خاتون کے ساتھ، حضرت آمنہ کے ساتھ، تو فرمایا کہ اسی وجہ سے جو پہلے والی جو چمک ہم نے آپ کے اندر دیکھی تھی وہ نہیں ہے۔ کہا اس لیے نہیں ہے کہ میری جو اہلیہ ہے وہ حاملہ ہو چکی ہے، اور میرا جو
امانت تھی حضرت آدم سے چلی ہوئی حضرت عبداللہ کے اندر، وہ حضرت آمنہ کے بدن میں پہنچ گئی ہے۔ تو حضور نبی کریم رحمۃ الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جو ہیں، ان کی ابھی 18-20 سال ہی عمر تھی، ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ حضور کی پیدائش سے تقریباً کوئی 4 مہینے قبل حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، نبی علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ تو لیکن اب وہ جو نور حضرت آمنہ کے بطن میں پہنچا ہے نا، اب اس کی کیفیت ذرا دیکھیے جی۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہے کہ مکہ کے اور اہل عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا، وہ نہ بناؤ سنگار کر سکتی تھی، نہ اپنے آپ کو اچھے کپڑے پہن سکتی تھی، یعنی سادگی کے انداز میں اس نے رہنا ہوتا تھا۔ لیکن جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو حضرت عبد المطلب نے مجھے بلایا اور کہا بیٹی میں کیا دیکھتا ہوں کہ تمہارے کپڑوں سے بھی خوشبو آتی ہے اور تم ہر وقت ایسے لگتا ہے جیسے بن سوار کے بیٹھی ہو۔ انہوں نے کہا جی میں تو نہ تو اچھے کپڑے پہنتی ہوں نہ ہی خوشبو لگائی ہے، تو یہ میرے اندر یہ جو تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں میں خود حیران ہوں، یہ تبدیلی یہ تب سے ہے جب سے حضرت عبداللہ کی امانت حضرت آمنہ کے پیٹ میں پہنچی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیت جو منتقل ہوئی ہے حضرت آدم سے، وہ نورانیت نبی علیہ السلام کی سبب بنی ہے حضرت آمنہ کے جو ہے خوش روئی کی، ان کی خوبصورتی کا وجہ نبی علیہ السلام کی وہ چیز بنی۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے والد محترم، ان کے والد سے ایک اور بھی آتا ہے کہ ایک دن ان کے کپڑوں پر بڑی گرد و غبار تھی، اور جس خاتون نے آپ کو دعوت گناہ دی تھی، حضرت عبداللہ کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ وہاں سے گزرے تو اس عورت نے بلایا، چونکہ وہ عورت فاحشہ تھی، وہ بازاری ایک خاتون تھی۔ حضرت عبداللہ نے اس کو کہا کہ ٹھہرو یہاں پر۔ آپ جب گھر تشریف لے کے گئے تو پھر آئے واپس، اس عورت کا نام تھا یا علا اس خاتون کا نام تھا۔ تو جب وہاں سے گزرے تو اس نے کہا کہ تم کہاں گئے تھے؟ کہا میں اپنی بیوی کے پاس گیا تھا، تم نے مجھے برائی کے لیے بلایا، اللہ نے مجھے بچا لیا تو میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ تو اس نے کہا کہ آج کے بعد میں تمہیں نہیں بلاؤں گی، اس لیے کہ وہ جو تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہیں دیکھا تھا اب تمہارے اندر وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ اب دیکھیں یہ وہ نور ہے کہ جب حضرت آدم کی صلب میں آپ کی پشت میں اللہ نے منتقل کیا نا، تو فرشتے پیچھے سے آتے تھے زیارت کرنے، آپ کی پشت کو دیکھتے تھے، پھر اللہ نے وہ ماتھے پہ رکھا تو فرشتے سامنے سے آتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کا نبی علیہ السلام کا وہ نور مبارک آپ کے اندر جو امانت رکھا تھا انگوٹھے میں نظر آیا، تو حضرت آدم نے اس کو چوم لیا تھا۔ اب دیکھیں ایک نبی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نور ہے امانتاً ان کے اندر آیا، نبی کی یہ کیفیت ہے۔ تو خود بتائیں حضرت آدم کو دیکھنے والے، حضرت سیدنا عبداللہ کو دیکھنے والی خاتون، کیا اس کے اندر دیوانگی نہیں آئے گی؟ چونکہ اس میں وہ امانت حضرت عبداللہ کے اندر موجود تھی جو حضرت آدم سے چلی تھی۔ آدم علیہ السلام کے اندر آئے تو فرشتے زیارت کریں تو حضرت عبداللہ کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے حضرت عبداللہ کے بارے میں آتے کہ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال دیا تھا، لیکن حسن و جمال میں اضافہ تب ہی ہو گیا جب کہ حضرت جناب سیدنا عبداللہ کے اندر وہ امانت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا۔ حضور کا نسب، حضور کی ذات، حضور کا اخلاق جس طرح اعلیٰ ہے، اللہ نے اپنے نبی کے نسب کو بھی ویسی اعلیٰ رکھا۔ جس طرح حضور کو حسن اللہ نے اعلیٰ دیا، کتاب اعلیٰ دی، دین اعلیٰ دیا، شریعت اعلیٰ دی، اور نبی پاک کو اخلاق اعلیٰ دیے، اسی طرح میرے حضور کو اللہ نے نسب بھی سب سے اعلیٰ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت مطلق دی ہے۔ فضیلت مطلق یہ ہوتی ہے کسی کو ایک چیز میں فضیلت حاصل ہے، کسی کو دوسری میں، لیکن حضور کو ہر لحاظ سے اللہ نے افضل بنایا۔
تو ایسے تو نہیں بنا دیا نبیوں کا امام کہ ہر لحاظ سے افضل ہے۔ تو بہرحال یہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نسب مبارک۔ اب حضور کے ایام حمل جب آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، اس دوران کون کون سے واقعات رونما ہوئے، انشاءاللہ عزیز ہم کل اس پر گفتگو کریں گے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے قبل جو 9 مہینے، پہلے مہینے سے لے کر 9ویں مہینے تک حضرت بی بی آمنہ کے سامنے کیا کیا معاملات ہوتے رہے رونما، اور پھر پیدائش کے وقت تو یہ ساری باتیں ہم کوشش کریں گے کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چلو اسی بہانے سے ہی سن لیں اور کر لیں، ورنہ اتنا تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اتنی تفصیل سے ساری باتیں پڑھ سکیں یا سنا سکیں یا آپ لوگ سن سکیں، کیونکہ ٹائم لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اسی ربیع الاول کی محبت میں کم از کم ہمیں یہ تو پتہ ہو نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے قبل کیا تھے، اور جب حضور دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوتے اس سے پہلے حضور کو لوگ کیسے جانتے تھے۔ تو کم از کم آپ لوگوں نے جو یہ 4-5 دن مسلسل جو لوگ بیٹھتے رہے ان کو کم از کم اتنا تو اندازہ ہو گیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ